ایک ہی سب کا نبی، دین بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں۔ اور یہ کلام 200 سال پرانا ہے۔ آج کیا حال ہوگا مسلمانوں کا؟ اکثر لوگ استخارہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی کنفیوژن رہتی ہے، کیا استخارہ کا مطلب صرف خواب کا انتظار ہوتا ہے یا اللہ کسی اور طریقے سے بھی رہنمائی کرتا ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے؟ جن کو عمل استخارہ آتا ہے ان کو اشارے ہو جاتے ہیں، جن کو آتا ہے۔ اب پاکستان ہندوستان میں تو ہر بندہ استخارہ نکالتا ہے، ظاہر بہت اچھا بزنس ہے، کیونکہ مسلمان قوم جو ہے وہ وہم کا شکار ہے۔ گھر میں قرآن ہے پھر بھی تعویذ گنڈوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کے خوبصورت اوپر رکھا، اس کو پڑھتے نہیں ہیں ہدایت کے لیے، اشارے ہو جاتے ہیں۔ سچا اگر عامل ہو، سچا عامل نہ ہو تو پھر جھوٹے اشارے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں ٹرینڈ ہے یہ۔ ہماری مسلمان قوم تو ہر چیز کو یوز کرتی ہے۔ ان کو پتہ چلا کہ بھائی شادی وادی سے پہلے استخارہ نکلوا لو، جس طرح ہندوؤں میں ہے مہورت، کنڈلی بناتے ہیں، پھر اس کے بعد شبھ گھڑی کون سی ہے ان کے وواہ کی وہ ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد بھی طلاق ہو جاتے ہیں۔ بھائی جب شبھ گھڑی مل گئی اسی لمحے آپ نے ان کا وواہ بھی کیا تو پھر شادی کیوں ٹوٹی جب سب ٹھیک تھا؟ تو یہ غلط اشارے ہو جاتے ہیں۔ استخارہ نکالنے کے لیے وہ 2 نفل پڑھتے ہیں، کچھ پڑھائی کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، خواب میں کوئی اشارہ ہوتا ہے۔ اب جو اشارہ سچا ہوا ہے جھوٹا ہوا ہے یہ کون بتائے گا عامل کو؟ اس نے تو پیسے لیے 10,000 روپے، چلو جی یہ اشارہ ہوا ہے، کر دو شادی۔ شادی کر کے زندگی تباہ ہو گئی، سارا استخارہ بھی گیا۔ اب بعد میں کون آتا ہے پوچھنے کے لیے تم نے غلط استخارہ کیا؟ صدمہ سے قصہ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ۔ تو بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ توکل کرو کام۔ بزرگان دین جتنے گزرے ہیں ان کو کشف تھا نا، جیسے آپ میں کون ہے، کوئی ہے ایسا جس کو خواہش نہ ہو کہ مجھے کشف ہو؟ کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے کراچی میں، پاکستان میں جب رہتے تھے، انجمن کا ہر بندہ وہ جو سرکار نے کشف کی ڈیوٹی جن کو لگائی تھی ان کے پاس جاتا کہ جی بھائی میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ، ذرا چیک کرنا کیا ہو رہا ہے۔ اچھا جی میں یہ بزنس شروع کر رہا ہوں، چیک کرنا کیا ہو رہا ہے۔ کشف والوں سے چیک کرانے کے بعد بزنس شروع کیا پھر بھی تباہ ہو گیا۔ تو اب اتنے ولیوں کے پاس کشف تھا، وہ کشف کے حالت میں دیکھ لیتے تھے کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آپ نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث سنی ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنے سے پہلے کشف میں چیک کیا اور بعد میں وہ کام کیا؟ سرکار گوھر شاہی نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف پسند نہیں تھا، ان کو اللہ کی ذات پر توکل پسند تھا کہ کیا کرنا چیک کر کے اللہ توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ، بھگوان پہ بھروسہ کر کے کرو۔ مسلمان قوم پھنسی ہوئی ہے انہیں چکروں میں، استخارہ کروا لو، تعویذ گنڈے لے آؤ، یہ کر لو، عملیات کروا لو، اپنے مطلب کے لیے وہ قرآن کو بھی یوز کریں گے۔ یعنی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ان کو پتہ چلے گا نا کہ فلاں بابا تعویذ گنڈا بنا کے دیتا ہے، اس سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ ایک نمبر کا دنیا دار آدمی جس نے کبھی مسجد کا دروازہ پاس نہیں کیا، وہ بھی جو ہے نا تعویذ کرانے چلا جائے گا کہ چلو بھائی برکت ہو جائے گی کاروبار میں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے کچھ بھی آئے اپنے مطلب کے لیے وہ حدیث بھی یوز کر لیں گے، قرآن بھی یوز کر لیں گے، کعبہ بھی یوز کر لیں گے، مکہ مدینہ بھی یوز کر لیں گے، قرآن مجید بھی یوز کر لیں گے۔ آپ کو مسلمان ہونے پر فخر ہے؟ آپ کے مسلمان کیا کر رہے ہیں پاکستان ہندوستان میں آج؟ جھوٹی گواہیاں کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دوں گا 20,000 روپے دے دینا۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی عدالت میں دی جاتی ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 دفعہ نبی کا کلمہ پڑھ کے، اور یہ نہیں کہ دباؤ کے تحت، پہلے سے سودا کیا ہوا ہے، ہاں میں کلمہ پڑھ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی گواہی دوں گا، 50,000 روپے دے دو۔ 50,000 روپے لیے اور جا کے کلمہ پڑھا، قرآن پہ ہاتھ رکھا، تم مسلمان ہو؟ ایسے مسلمان ہونے پر تو لعنت ہے جو اپنے دین کو بیچ دیں، جن کو قرآن کا تقدس نہ ہو، جن کو کلمے کا پاس نہ ہو، وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ اور پھر وہی لوگ حج کو جا رہے ہیں۔ میرا تو دماغ یہاں فیل ہو جاتا ہے۔ جھوٹی قسمیں کھا کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھائی،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا، جھوٹی گواہی دی، اب تو کعبے کیوں جا رہا ہے؟ تو کافر ہے۔ شاید کمانے کا کوئی اور ارادہ ہوگا، کعبے میں جا کے جیب کاٹنی ہوگی۔ علامہ اقبال نے ان کے لیے کیا کہا؟ علامہ صاحب نے کہا جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ یعنی علامہ اقبال کہنے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا اگر بت ہوتا تو یہ مندر سے چرا کے بیچ دیتے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں۔ اور یہ کلام 200 سال پرانا ہے۔ آج کیا حال ہوگا مسلمانوں کا؟ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب۔ غریب کو مزہ آتا ہے روزہ رکھنے میں، پوچھو کیوں؟ اس کے گھر میں تو پہلے ہی فاقے ہو رہے ہیں، بھرم رہ گیا اس کا کہ آج فاقہ نہیں، آج روزہ ہے۔ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں نا، آج پاکستان کا حال تو دیکھیں، یہی حال ہے فاقوں والا۔ وہ تو انسانیت سے خارج ہو گئے ہیں، ہم چلے گئے ہیں، آدمیت سے پاک ہو گئی ہیں ہماری روحیں۔ آج وہاں لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیچ رہے ہیں، پاکستان میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے بچوں کو بیچ رہے ہیں۔ یہ حال ہے اس وقت وہاں، پیٹ پالنے کے لیے گھر کا کرایہ۔ آپ تو سنتے ہیں نا صرف خبریں، آپ تو خبریں سنتے ہیں نا، ایک مہینے کا بجلی کا بل 50,000 آ گیا۔ بجلی کا بل پے کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر کا کرایہ، کھانا پینا، بچوں کا اسکول، یہ سب کہاں سے ہوگا؟ ہماری قوم مر چکی ہے، مردہ ہے، اٹھتی نہیں ہے حق کے لیے، مر گئے ہیں ضمیر لوگوں کے۔ اگر یہ حال کسی قوم کے ساتھ ہوتا تو وہ ذلت کی زندگی کو رد کر دیتے، عزت کی موت کو قبول کرتے۔ ہماری جب قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم اٹھائیں گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جھوٹی گواہیاں دے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ پھر ڈھکوسلے بازی کیا ہے؟ وہاں اللہ رسول کا نام بھی نیلام کر رہے ہو اور جا کے مسجدوں میں سجدے بھی کر رہے ہو، پھر روزہ بھی رکھ رہے ہو، داڑھی بھی رکھ رہے ہو، امامہ بھی باندھ رہے ہو، جھوٹی قسمیں بھی اٹھا رہے ہو۔ یہ ہے ذہنی مرض، یہ ہے عذاب الہی، عذاب الہی ہے یہ۔ ہمیں سرکار گوھر شاہی نے سکھایا ہے کہ اللہ رسول کے نام کی بے حرمتی نہ ہو، رسول اللہ کے نام پر کبھی جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، بھلے زندگی چلی جائے، ادب کرنا ہے، جان جاتی ہے تو جائے، اللہ رسول کے نام پر جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ کے اندر یہ جذبہ ہے نا؟ اگر یہ جذبہ ہے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے دل میں ایمان ہے، اور شکر کرو سرکار گوھر شاہی کی کرم نوازی کا، ان کے طفیل، ان کے دم قدم سے یہ ایمان ہے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ صاحب اوصاف حجازی کون ہے؟ کہ جو آنکھیں بند کریں تو سامنے کعبہ نظر آتا ہے، سامنے کعبہ نظر آتا ہے۔ ایک مرید تھا، وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے مرشد سے کہا کہ مجھے کعبے کی سمت کا نہیں پتا ہے، تو میں کس طرف رخ کر کے نماز پڑھوں؟ تو اس کے مرشد نے اپنا راز چھپانے کے لیے کہا کہ بیٹا آنکھیں بند کر کے کہو کہ منہ میرا کعبے کی طرف، تو جہاں آنکھیں بند کر کے کعبہ نظر آئے وہیں پر شروع ہو جانا۔
آنکھیں بند کر کے جب وہ گھوما جہاں مرشد کھڑا تھا، اس کی تو آنکھیں بند تھی، تو اس کو کعبہ نظر آیا. تو جو آنکھیں بند کریں اور کعبہ نظر آئے وہ ہیں صاحب اوصاف حجاز. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. 200 سال پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دنیا میں مسلمان نہیں رہے. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کبھی تھے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. سید تو ہو، مسلمان ہو یا نہیں. اتنا بڑا تماچا ہے. Amra TV, the place to connect with God.